جادو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ کیا کہ بھائی نظر کا نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. اللہ تعالیٰ نے قضا اور تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. اکثر بائک پہ جو گرتے ہیں نا سب لوگ، وہ یہی ہے نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی. لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی دنیا میں جو تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی. سمجھ میں؟ یعنی نظر کو، یعنی تقدیر کے آگے ایکسس ہوتا کسی کو تو کون ہوتا؟ نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، کرتا اتار کر بیٹھے تھے، تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا. تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑھ گیا، تڑپنے لگے. صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا کہ ہاں. کون ہے وہ؟ کہا کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ. میں کہ ان کو بلا کے لاؤں. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا، علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. آج یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، ایک تو ہم نے ہمارے اندر سلام کو کمتی کر دیا. سلام ہمارے اندر کمتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمتی ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، جنت میں تم ہرگز داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہ پیدا ہو جاوے. اور میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو. اچھا، وہ صحابی جو تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان کے دل بہت صاف تھے. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ کے اندر تمام کے اندر عدالت تھی، اور ساری دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہ صحابی کے اوپر، اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہو گئی. علاج یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو وضو کرایا. وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو سہل ابن حنیف کی پیٹھ کے اوپر بہایا، تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی. لیکن یہ علاج کب ہے؟ جبکہ نظر لگانے والے کا پتہ ہو. یہ علاج کب ہے؟ نظر لگانے والے کا پتہ ہو تب ہے. اگر پتہ نہیں ہے، بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، تو اس کا پھر علاج یہ ہے
کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے، آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 7 مرتبہ، اور پھر سے درود شریف 7 مرتبہ، یہ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ پانی کے اوپر دم نہیں کرنا ہے اور اس پانی سے نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے، شروع میں جس کے اوپر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم 21 دن تک نہاوے ہو، اور پھر اس کے بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی، اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور یہ دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہوگا تو بولے ہاں ویری گڈ یار، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا، ہے نا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے، نظر لگتی کیوں ہے؟ دیکھو، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، بولے پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا تھا، اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں۔ پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بھیج دیا نا، ہاں جہاز کے اندر ہی مال بھیج دیا نا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں بھائی؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہے، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھو۔ بلکہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی۔ میں گھر لے رہا ہوں، دعا کرنا، اور وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں، دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے۔ سمجھ میں نا، میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا۔ اچھا عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا، وہ ویڈنگ اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار، تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے۔ اب یہ بات تو بولا اچھا، اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ وہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو، سمجھ ہے کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے، ہاں بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ ایسا، اچھا ایسا، تو یہ اچھا کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں۔ اب اس میں کیا ہوا، نظر کے شکار ہو گئے، آستے آستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ۔ اور جتنے عاملین ہیں سب کیا بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، خالی نظر ہے۔ کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو بریلی نظر ہے، خالی نہیں ہے، وہ بریلی نظر ہے۔
نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے، جنات کو بھی دعوت دیتا ہے. نظر لگانے کے اندر اپن ذریعہ کون بنے؟ ہم خود ہی بنے کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو، زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو. اچھا، نظر کی علامتیں. اب میں نظر کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا، صاحب سب کے سب بولے یار یہ سب علامتیں تو ہمارے اندر ہے. کوئی کم و بیش ایسا کوئی ہوئے گا کہ بھائی وہ کسی میں نہیں ہوئے گا. دیکھو، ایک عربی عامل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جسم کے اندر کمزوری، کھانے کی رغبت نہیں ہونا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، گیس، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، کثرت الغازات فی البطن، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، رونا بغیر وجہ کے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، ٹھیک ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بگا سے بہت آنا، جمائی آنا، جمائی، یوننگ وتھ ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ جمائی آنا، سستی رہنا، کام کی طاقت نہیں ہونا، کبھی کبھی چکر آ جائے گی، کبھی الٹی جیسا ہوگا، کندھوں پہ وزن، پالپیٹیشن، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک، بدن میں درد کا گھومنا، نمازوں سے دور بھاگنا، اعمال سے، ذکر سے دور بھاگنا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا. وہ عورت کتنا بھی شیمپو لگا لے بھاری بھاری کچھ ہونے والا نہیں، عورتوں کے بال گرنا، کاروبار کا، منصب کا، عہدے کا برباد ہو جانا، کام کی، وقت کی پابندی نہیں ہونا. جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہے وہ کام کرنے کے لیے جائے گے، آپ بیمار پڑ جائے گے یا سستی چڑھ جائے گی. اب بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہے نا یہ سب. تو اگر یہ نظر کا عمل کر لیں گے آپ سیدھا 10 سال پیچھے چلے جائے گے انشاءاللہ. اور کاروبار جو کھلے گا، اور ایسے نہیں ایک دو بات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ان کے گھر میں جا کے ایک تقریر کر دیے، بتا دیے، نظر کا عمل دے دیے. اب جب عمل کرنے لگے، ایک ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ، اس کا نام پوری دنیا میں، اللہ اور برکت دے ہوئے اس کو، اور دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے. لوگ ایسی بس جا کے ایک تقریر کی، بولتا میں چائنا گیا، بینکاک گیا، تھائی لینڈ گیا، سب جگہ گیا، نظر کا عمل نہیں چھوڑا اور رقیہ سننا نہیں چھوڑا. لیکن میرا سٹاف بولتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر ڈیسیجن پاور واپس آ رہا ہے پہلے جیسا. اور دوسرا یہ کہ مولانا میرے کتنے کام کھل گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد جو ہے نا وہ نظر ہے، نظر اور اس کا طریقہ. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے. سمجھ میں نا، میں نے یہ کیا، اب میں نے ایسا کر ڈالا ہوں، اب تو واندات نہیں ہے، اب اپنا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جو میرا مسئلہ ہے نا عجب والا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آئینے میں دیکھے اور دعا ہی نہیں پڑے. ایک ہمارا بھائی ہے. اچھا ایک بات دھیان رکھو، بڑی بڑی بیماری جو دنیا کے اندر ہوتی ہے نا، صرف جادو جنات و نظر کی وجہ سے. ہارٹ کی تکلیف صرف نظر کی وجہ سے، اور ڈائبٹیز صرف نظر کی وجہ سے. ڈائبٹیز 5% ہے دنیا کے اندر، اور جو جتنے دوسرے ہیں نا وہ خالی نظر کے شکار. اس لیے جو لوگوں نے قرآن سے اپنا علاج کیا ہے وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ مولانا ابھی ڈائبٹیز کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، بل دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے. بولا علاج تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو علاج ہو ہی گیا نا بھائی آٹومیٹک، برابر ہے کہ نہیں. اور ہارٹ، ہمارا ایک بھائی ہے، تو 1-1.5 مہینے کے بعد اس کا آپریشن تھا ہارٹ کا، تو 90% 80% نسیں بلاک. قرآن سنا 1 مہینے کے بعد جب علاج کے لیے گیا تو 30-40 پہ آ گیا بلاکیج. بولے بھائی تم تو جو دوا کر رہے وہی دوا کرو، وہ تمہارا تو معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا. تو جو بلاکیج ہے وہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے. اور ہمارے اندر مسئلہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نظر کا مجموعہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو نظر لگی. اور بلکہ اپنے جتنے دعوت کے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے کام سے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اعمال میں نہیں لگنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ میں ہے نا. تو اس کے لیے نظر جو ہے وہ بہت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، اور دیکھو گندے گندے خیالات، گندے گندے وسوسے، اس کی بھی بنیاد نظر ہے۔ کیوں معلوم ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، بہت اچھے بڑے مدرسے میں پڑھاتے، بڑی کتابیں پڑھاتے، ان کا ایک بچہ بہت نافرمان ہو گیا، بہت نافرمان۔ انہوں نے بولا کہ میں بامبے میں رہوں گا، میں ادھر گاؤں میں نہیں رہوں گا، اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ تو میرے کو ملنے کے لیے آئے تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہے نا، انہوں نے ان کو بھیجا۔ تو وہ سمجھا پٹا کہ وہ بچے کو لے کے آئے۔ تو میں اس کو بولا کہ دیکھ تو بامبے میں رہے نا، بامبے میں رہے، ایک کام میرا کر لے، میں خالی جو بولتا ہوں نا، میں نے تھوڑا سے قرآن پڑھا، میں بولا کہ دیکھو تم ماں باپ نے مل کر یہ بچے کی تعریف بہت کیے تھے گا بچپن میں۔ بولے مولانا اتنا فرما بردار تھا، ہم لوگ سب کے سامنے اس کی اتنی تعریف کی، سچی بولتے آپ۔ میں بولا ابھی ایک کام کرو، ایک تو یہ کہ بھائی آپ کو پانی میں ہاتھ ڈبا کے نہانا ہے، اور ماں باپ تم دونوں وضو کرو، پانی جمع کرو، اور تمہارے یہ بچے کے اوپر پانی لا دو۔ انہوں نے ایسا کیا۔ وہ بولتے ہیں کہ مولانا ایک ہفتے کے اندر ہمارا بچہ ایسا سدھر گیا ہے، بولتا ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گا، ممبئی نہیں جاؤں گا، تم جیسا بولیں گے ویسا کروں گا، جو ہو گیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا الحمدللہ۔ ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے کو لے کے 3 سال تک پوری دنیا میں گھوما، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے، بس کے ہاتھ پاؤں سے ٹیڑھے ہو گئے۔ تو لاسٹ میں معالج بالقرآن کے پاس آئے، تو اس نے قرآن پڑھنا چالو کیا، اور اس کو پوچھا کہ تیرے کو کوئی دکھتا ہے، تیرے ذہن میں کوئی آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میرے ذہن میں تو نہیں، یہ میرا باپ آتا ہے۔ اس کے باپ کو پوچھا کہ تو نے کبھی تیرے بچے کی تعریف کیا؟ تو بولا ہاں، میرے کو برابر یاد ہے، 3 ساڑھے 3 سال پہلے ایک ہمارے گھر میں دعوت تھی، میں نے سب کے سامنے میرے بچے کی تعریف کی۔ بولا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اس کے باپ کو وضو کرایا، اور وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالا، اور اس کے ہاتھ فوراً ایسے سیدھے ہو گئے۔ تو یہ نظر ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ، ہمارے میں مدرسے میں قاری صاحب ہے، تو میرے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاری صاحب ہے۔ تو بولے کہ مجھے نا کم سے کم 3 سال ہو گئے، میری کھانسی نہیں جاتی۔ تو بولا کہ تم قرآن اچھا پڑھتے ہو۔ بولے میں کیسا میری تعریف کروں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ بولا آپ پانی میں ہاتھ ڈباؤ، عمل کرو، اور سوالین کھاؤ۔ ارے سوالین تو میں کتنے سال سے کھاتا ہوں یار۔ بھائی تم وہ عمل کرو اور سوالین کھاؤ۔ اس نے ایک بار عمل کیا، سوالین کھایا، 3 سال کی کھانسی گئی، نظر ٹوٹ گئی۔ تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ نظر۔ اس کے لیے نظر کا اتار ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رقیہ کی جو سی ڈی ہے نا، رقیہ، یہ تو میں نے ایک طریقہ ایسی بتا دیا ایکسٹرنل۔ رقیہ عربی میں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو رقیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، نظر بد والے کے اوپر اور بخار والے کے اوپر رقیہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا علاج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس صحابہ کی تھی، اس میں فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتفلون، میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غلط چیزوں سے رقیہ نہیں کریں گے اور فال نہیں پھلائیں گے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم تو ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا سابقہ کبھی کا عکاشہ نے تجھ پر سبقت کر لیا۔ وہ صحابی پہلے عکاشہ ابن محسن تھے، انہوں نے فرمایا کہ عکاشہ نے تجھ پر کیا